بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ بہت اہم خبروں کے اوپر جو ہے وہ آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو سائفر کیس میں آج آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہو گئی ہے، اور یہ کافی اہم معاملہ ہے۔ اس کے جو تفصیلی فیصلہ بھی اب سامنے آ چکا ہے، جس میں کہ مختلف جو پروسیڈنگز تھیں وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اس کے اندر کہ کیا مکالمہ ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس سائفر کیس کے حوالے سے، جو کہ عمران خان صاحب کی ضمانت سے متعلق تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے بھی آخری ایام ہیں دو، جس میں کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، خاص کر کے نیب ترامیم کے حوالے سے۔ کل ان کا ایک عشائیہ تھا، وہ اس کی بڑی دلچسپ خبر ہے، اور کل عشائیہ جو ہے وہ آج بھی ایک عشائیہ جو ہے اس پہ پاکستان بار کونسل نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ الوداعی ریفرنس جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نہیں لے رہے، اور الوداعی ریفرنس یعنی فل کورٹ ریفرنس جسے کہتے ہیں، وہ اس سے پہلے صرف افضل ذلہ صاحب کوئی تاریخ میں گزرے ہیں چیف جسٹس صاحب، انہوں نے ایک نہیں لیا تھا، اور وہ پہلے ریٹائر ہو گئے تھے 2 دن، لہٰذا انہوں نے نہیں لیا تھا۔ لیکن پیورلی بندیال صاحب جو ہیں وہ یہ ریفرنس اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ اتنی ڈیوائیڈ ہے، اتنی منقسم ہے اعلیٰ عدالت عظمیٰ کے وکلاء کے جو ججز ہیں، وہ اتنے زیادہ تقسیم ہیں کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ الوداعی ریفرنس لیں، کیونکہ اس ریفرنس کے اوپر بہت سارے لوگ فل کورٹ ہوتی ہے، اپنے جذبات کا، خیالات کا، احساسات کا کھل کے اظہار کرتے ہیں، پسند ناپسند کی بات کرتے ہیں، اور ایک کافی زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روایت ہے، یہ روایت ہے بہت، تو انہوں نے نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کے خیال میں کل بھی جو عشائیہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی ان سے کافی سخت سوالات کیے گئے۔ آج عشائیے پہ صحافیوں کو بلایا ہی نہیں گیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کو بھی بائیکاٹ کی وجہ جو ہے پاکستان بار کونسل کی وہ یہ بھی سمجھی گئی ہے کہ اس بائیکاٹ کو اس لیے بھی کیا جائے کیونکہ صحافیوں کو بھی اس میں مدعو نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فل کورٹ جو ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار چیف جسٹس صاحب جو نہیں ہیں۔ اس طرح کی رخصت ظاہر ہے کہ یہ تاریخ میں نوٹس کی جاتی ہیں اس طرح کی رخصتیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو کہ اگر ہم کہیں کہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس بڑی ایکسکلوسیو اور ڈیٹیل میں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں کہ جو جناب ہارون رشید صاحب ہیں وائس چیئرمین ایک پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے اس معاملے کے اوپر ایک تفصیلی جسے کہنا چاہیے وہ جاری کیا ہے، سارا کا سارا جسے کہنا چاہیے ایک پریس نوٹ جو کہ وہ پڑھنا چاہتے تھے، جو تقریر ہوتی ہے اس میں وہ تقریر وہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو کرنا تھی، مگر وہ چونکہ الوداعی ریفرنس نہیں ہو رہا تو لہٰذا اب یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اہم نوٹ جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی آج اہم میٹنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اسکیجول کے حوالے سے اور غیر جانبدارانہ الیکشنز کے لیے حلقہ بندیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس نے کافی لطیف کھوسا صاحب کو بھی کہا ہے کہ شو کاز دیا ہے، لیکن پھر اس کی تردید ہو گئی، اور یہ کہا کہ دونوں کو آنے کی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ نہیں شاید آئے، آج نہیں آئے، شاید کل آ جائیں گے، لیکن بہرحال یہ کافی زیادہ جو چیزیں وہ چلتی رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو چیف جسٹس صاحب کے معاملات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے کہ چیف جسٹس صاحب نے کل جو عشائیہ دیا تھا اس میں انہوں نے جو بات ان سے کی گئی کہ آپ 90 دن کے انتخابات، انہوں نے کہا آئین کے اندر تو یہی لکھا گیا ہے، بالکل یہ درست بات ہے، لیکن اس سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے رجسٹرار دفتر میں جو پٹیشن پڑی ہوئی تھی 90 دن کے اندر انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، اس پٹیشن کو اعتراضات لگا کے جو ہے وہ واپس کر دیا گیا ہے، اور یہ کافی اہم سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب چونکہ یہ واپس ہو گئی، اب نئی پٹیشن آئے گی، وہ پھر نئے چیف جسٹس کے سامنے لگائی جائے گی، نئی پٹیشن آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ بھی بہت اہم معاملہ ہوگا دیکھنا کہ وہ اس کے معاملے کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر اب یہ پٹیشن جو ہے وہ واپس جاری چلی گئی ہے، اور امید ہے 90 دنوں میں انتخابات کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ انہوں نے
کہا کہ آئین میں اسمبلی کی تحلیل ہونے کے 90 دن بعد الیکشن کے انعقاد کا واضح حکم ہے، تو پھر کیوں بار بار اس معاملے پر تکرار ہوتی ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا امید ہے 90 دنوں کے اندر انتخابات کے فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، جو پاکستان بار کونسل نے ابھی جاری کیا وہ بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیشہ روایت رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے موقع پر ایک ریفرنس ہوتا ہے جس میں کہ بار کونسل کا وائس چیئرمین بھی خطاب کرتا ہے، جس میں عدالتی امور کی خامیوں اور خوبیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی تجاویز پیش کرتا ہے جو کہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس بار یہ نہیں ہو رہا، لہٰذا اس بار اس کی جو مقدمات کے دائر، ان کے مقدمات کے سماعت کے لیے مقرر کیے جانے والے جو مسائل ہیں ان کی یہ نشاندہی کرتے ہیں اس خطاب کے اندر، لہٰذا بندیال صاحب ریفرنس نہیں لے رہے بطور وائس چیئرمین بار کونسل جو ہے وہ جو معروضات ان کے پیش کرنی تھی اب پریس کی صورت میں، پریس ریلیز کی صورت میں وہ ہم جاری کر رہے ہیں، اور پاکستان بار کونسل جو ہے بطور احتجاج سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے جو چیف جسٹس کو اشاعیہ اس میں شرکت نہیں کر رہے۔ یہ بہت اہم خبر ہے، مطلب یہ کہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یعنی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، میں بالکل ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی بندیال صاحب کے لیے جو کہ اس میں ایک شعر کی صورت بھی بنتے ہیں، لیکن یہ ایک عدالتی ریفرنس کا نہ لیا جانا بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ فیس کرنے کو تیار نہیں ہیں لوگوں کو جو کہ ان سے سوالات جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے ایک لمبا چوڑا ایک پریس ریلیز ہے جو کہ 6 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں السلام علیکم جو پوری تقریر ہے وہ انہوں نے جاری کر دی ہے کیونکہ یہ عدالتی ریفرنس نہیں ہو رہا، اس میں اس کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی عدالت عظمیٰ میں 60,000 سے زائد مقدمات جو ہیں اس پر کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا اور نہ ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے شفاف نظام جو ہے وہ وضع کیا جا سکا۔ گزرے دور میں جو ملک کی عدلیہ نے بڑی نمائندہ کی تنظیم کے طور پر کبھی مشاورت نہیں کی، کسی بھی مقدمے کی سماعت شروع کرنے پر ہونے پر ہرگز ایسے ریمارکس نہ دیے جائے کہ سنوائی سے پہلے ہی فیصلے کا معلوم ہو جائے۔ سرکاری افسران جنہیں عدالتی نظام کی ابجد بھی معلوم نہیں انہیں رجسٹرار مقرر کرنا قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی، اور دلچسپ بات یہ کہ آج جو ہے وہ ان کی خدمات واپس لے لی گئی اور اب ایک نئے رجسٹرار کی بات ہوگی، یعنی کہ جو رجسٹرار جو پہلے سے اعتراضات تھے وہ اس میں انہوں نے پہلے تقریر میں اٹھا دیے تھے۔ سرکاری افسران جنہیں نہیں معلوم ہوتا ان کو لگایا جاتا ہے، یعنی رجسٹرار کے طور پہ مقدمات کو دیکھ کر مخصوص ججز کا چناؤ ہوتا ہے جنہیں عرف ہم خیال ججز کہا جاتا ہے۔ بڑی سخت بات ہے یہ۔ آئین پاکستان کے مطابق کچھ معلومات کے حصول کے لیے سپریم کورٹ کو کہا گیا تو رجسٹرار نے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی، کیا اس کے بعد بھی کوئی سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کرنے کی جرت کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں مشاورت کا پہلو رکھا گیا لیکن عملاً اس مشاورت کے عمل کو ہوا میں اڑا دیا گیا اور ایک ووٹ کی برتری سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں من پسند ججز کی جو تعیناتیاں ہوئیں۔ کچھ عرصے سے سپریم کورٹ میں مقدمات میں مختصر فیصلے جاری کیے جانے کی ایک نئی روش چل پڑی اور اکثر مقدمات وقت تفصیلی جاری نہیں ہوتے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو کہ یہاں پہ کی گئی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا بہت سارے جو ہیں وہ رکھ لیے گئے، مخصوص جو مقدمات تھے ان کے فیصلے جو ہیں مختصر سنائے گئے اور تفصیلی فیصلے کیے ہی نہیں گئے۔ ابھی تک بہت سارے پینڈنگ کیسز کے فیصلے جو ہیں موجود ہیں، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں وہ کریں اور بہت جلدی میں کریں، اور اس کے اوپر ایون یا افریدی صاحب نے جو ہے وہ حال ہی میں ایک فیصلے کے اوپر یہ کہا کہ میں یہ اس کے اوپر اپنا اختلافی نوٹ پبلک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اور یہ بھی انپریسیڈنٹ اس طرح بھی معاملات جو ہیں سپریم کورٹ کے نہیں چلتے تھے جو چلیں۔ نئی چیف جسٹس کی توجہ اس طرف دلائی گئی کہ ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے جس میں پارلیمان نے قانون بنایا، وہ ابھی لاگو بھی نہیں ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے معطل کر دیا۔ یہ وکلاء کی مسلسل جدوجہد کے بعد وجود میں آیا تھا اور سانس لیے بغیر اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ بہت سے مقدمات کا فیصلہ ہونے کے باوجود ان کی مسلسل ہائے مختلف جج صاحبان کے چیمبر میں پڑی ہوئی ہیں اور کئی محترم جج صاحبان ریٹائر ہو گئے لیکن ان مقدمات کے تحریری حکم ابھی تک نہیں آ سکے۔ آئین کی شق 63 جس کے اوپر میں نے اپنے کالم میں بھی حال ہی میں لکھا تھا، آئین کی شق 63A کی تشریح سے نہ صرف آئینی دفعات کی تنسیخ کی گئی بلکہ اراکین پارلیمان کے ووٹ کو گنے بغیر ان کی پارلیمانی نشستوں سے محروم کر دیا گیا۔ 63A کی تشریح سے یہ تاثر ابھرا کہ سپریم کورٹ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی ترقی، سربلندی اور استحکام کے لیے کام کر رہی ہے، یعنی تحریک انصاف۔ اور 63A کی تشریح کے معاملے کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً تحریر کیا گیا ہے دوبارہ سے آئین کو۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے معاملے پر متعلقہ
ہائی کورٹس میں پٹیشن سماعت کے لیے مقرر ہیں، انہیں فیصلہ کرنے نہیں دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عطا بندیال نے عوام الناس اور بعض جج صاحبان کو حیران کر دیا جب خود ہی بینچ مختصر کر کے 3 اور 2 کی اکثریت سے اپنی مرضی کا فیصلہ دہرایا گیا۔ ذاتی انا کی تسکین کے لیے سپریم کورٹ کے اعلیٰ ادارے کو اس قدر متنازع بنایا گیا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اب کیا اس سے زیادہ کیا کسی اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوئی، میں اس کو طنزاً استعمال کر رہی ہوں، مدح سرائی ہوگی، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ توہین ہوگی، لیکن اس قدر اس طرح سے جانا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہ مزید لکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں چیف جسٹس صاحب ججز کے ضابطۂ اخلاق کی کئی بار خلاف ورزی کی گئی۔ آڈیو لیکس سے متعلق جو فیصلہ کیا گیا وہ مفادات کے ٹکراؤ کی واضح مثال ہے۔ معزز نامزد جج چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ جج صاحبان نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف آئین کی شق 209 کے تحت کارروائی فرمائیں اور آڈیو لیک سے معاملہ متعلق منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اب اس کا اشارہ مظاہر علی اکبر صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے ہے، اور خود چیف صاحب نے اپنی ساس کی جو آڈیو تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود ہی سیٹل کر دی تھی۔ جناب چیف جسٹس صاحب، ہم نے اپنی پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی روایت کے منافی سینئر ترین جج صاحب اور باقی سینئر جج صاحبان کو تمام اہم معاملات سے دور رکھا جس سے ادارے کے وقار کو نقصان پہنچا۔ بحیثیت سربراہ سپریم کورٹ آپ اپنی ٹیم کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام نظر آئے۔ واہ بھائی واہ، آپ کے ذاتی خود پسندی کے رویے کی وجہ سے بھی تقسیم نظر آئی، اور نئے چیف جسٹس نے اب انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے 2023 اس کو عملداری کو نئے چیف جسٹس یقینی بنائیں، ان سے یہ توقع انہوں نے کہا کہ رکھی جا رہی ہے، اور یہ وہ بینچ یہ قانون ہے جس کے بعد یہ اس بات کے اوپر بات کی جائے گی کہ بھئی آیا ہم ان قوانین کو جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں، ان قوانین کو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے اس کے مطابق فل کوڈ کیسے بنے گا، آز خود کیسے ہوگا، یہ سب اس کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوہرا معیار ہے کہ جب یہ 14 یعنی اسمبلیاں ٹوٹی، تحلیل بالجبر ہوئی، میں اس کو یوں کہتی ہوں، تو اس میں پنجاب کے انتخابات کا حکم فوراً دے دیا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا میں اس نوعیت کو بالکل مکمل نظر انداز کیا گیا 90 دن والی جو شک تھی اس کے اوپر۔ تو جس چیف جسٹس صاحب آپ کے دور میں ایسے فیصلے کیے گئے جس کی مثال نہیں ملتی، بڑے بے آبرو ہو کر میں آگے کچھ نہیں کہتی، مگر یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب جو بندیال صاحب ہیں ان کو سوچا، ہر بڑے کرسی پہ بیٹھنے والے شخص کو سوچنا ہے کہ اس کو کہیں کبھی نہ کبھی جانا بھی ہے، اور اگر وہ جائے گا اور اس کے بعد ان کو لوگ کن الفاظ میں یاد کریں گے تو یہ وہ الفاظ ہیں پاکستان بھر کی بار کونسل جو ہیں ان کی نمائندہ تنظیم ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا۔ اچھا، سائفر میں آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو جلسے والی ویڈیو تھی ضمانتیں مسترد ہو گئی ہیں، اس میں انہوں نے وزیر اعظم کو تفتیش کرنے کا جو بیان تھا وہ پڑھ کر سنایا سابق وزیر اعظم کا، جس میں کہ جلسے والی ویڈیو دکھائی گئی، اور پھر اعظم خان کے بیان کو بھی آج عدالت میں پڑھ کر سنایا گیا۔ سلمان صفدر صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر دلائل دیتے ہوئے سائفر کا جو مدعی وزارت داخلہ کا افسر ہے اس نے وکیل سلمان صفدر صاحب جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سائفر کیس کو ہائی جیک کیا گیا، سائفر واشنگٹن سے بھیجا گیا جس کی وصولی وزارت خارجہ نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس میں ذاتی مفادات لینے کا الزام ہے، ان پر کیس میں قومی سلامتی کو نقصان پہنچنے کا بھی الزام ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیا اعظم خان عدالت میں ہیں، کیا اعظم خان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، یہ سوال ان کیے۔ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ سائفر کا اصلی اور نقلی ورژن کیا تھا، پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے قومی سلامتی کو کیا نقصان ہوا۔ الزام لگایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر سائفر کو اپنی تحویل میں رکھا، اور کیس یہ کہ غلط رکھا اور استعمال غلط کیا، اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ سب پروسیکیوشن کا کام ہے کہ جو بھی مطلب کہاں رکھا گیا اور کیا رکھا گیا، اور بیرون ملک طاقتیں جو ہے منظور جو ان کے اوپر کیس ہے، اور یہ سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت یہ مقدمہ جو ہے درج کیا گیا۔ کمرہ عدالت میں موجود کوئی بھی 1923 میں پیدا نہیں ہوا ہوگا، یہ ان کے آج کے دلائل تھے۔ اچھا، جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے انہوں نے جو جملہ بولا اس کے شاہ خاور صاحب نے، انہوں نے کہا میرے والد 1923 میں پیدا ہوئے تھے، ان کے جملے پر کافی کہکا لگا، اور اس کے بعد پھر بہت ساری اور چیزیں تھی جو کہ لمبا ہو جائے گی بات، مختصراً یہ کہ اس کیس کے اندر بھی آج ضمانت جو ہے وہ
مسترد ہو گئی ہے، اور ایک اور کیس ہے القادر کیس، جس میں کہ نیب کی طرف سے گرفتاری کسی بھی وقت عمران خان صاحب کی متوقع ہے، اور اگر وہ اس میں ضمانت اول تو اس کی امید آج کے بعد کم ہے، لیکن اگر ہوتی ہے یعنی اگلے 2 مہینوں میں مہینے میں، تو نیب کا جو کیس ہے ریفرنس ہے وہ بھی تیار کہا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ تیار ہو جائے گا اور گرفتاری ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کے لیے مزید انفارمیشن لے کے آئیں گے۔ اللہ نگہبان۔